السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفتح التي ادركني يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک میں نکلا. مزید کرم ہو کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ ہم آج اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے, اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے دین سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں. دین سیریز میں ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی, تمام انبیاء علیہ السلام کے بعثت کا مقصد کیا تھا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. ہم پہلے اپنے ٹاپک پہ جانے سے پہلے انبیاء اور رسول میں کیا فرق ہے یہ جاننے کی کوشش کریں. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے علم میں یہ بات ہونا ضروری ہے. تو انبیاء اور رسول میں فرق کیا ہے؟ جیسا قرآن میں واضح طور پہ فرق نہیں بتایا گیا کہ ایمان اور اسلام میں واضح فرق نہیں بتایا گیا, مسلمان اور مومن میں نہیں بتایا گیا. ایک ہی ورڈ یوز ہوئے مسلمان, مومن, اسلام اور ایمان کے لیے. ویسے ہی انبیاء اور رسول کے لیے بھی ایک ہی ورڈ یوز ہوئے, لیکن اس میں بنیادی طور پہ فرق ہے. جیسا مسلمان اور مومن میں فرق ہے, اسلام اور ایمان میں فرق ہے, اسی طرح انبیاء اور رسول میں بھی فرق ہے. نبی کی جمع انبیاء ہوتا ہے اور رسول کی جمع رسول ہوتا ہے. تو نبی جیسا ہر مومن مسلمان ہوتا ہے, کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ مسلمان کے درجے سے اونچا جا کے مومن نہیں ہوتا, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان مومن ہو. اسی طرح ہر رسول نبی ہوتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی رسول ہے. یہ پہلا بنیادی فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی علاقے کی تبلیغ کی ذمہ داری دیتے ہیں, یعنی دین پھیلانے کی ذمہ داری دیتے ہیں. لیکن رسول جو ہوتے ہیں ان کو ایک خاص مقصد کے تحت کہیں بھیجا جاتا ہے. جیسا شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا گیا, جیسا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا. تو یہ رسول ہے. رسول کو کسی خاص مقصد کے تحت کسی قوم جو سرکش ہو گئی ہے, جو گناہ گار ہو گئی ہے, ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کسی مقصد کے تحت کسی دوسری جگہ پہ بھیجتا ہے. لیکن نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہی علاقے میں رہ کر لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. یہ دوسرا فرق ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ انبیاء پہ کوئی کتاب یا شریعت نازل نہیں ہوتی, لیکن رسول جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں جس کو چاہتا ہے کتاب دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے شریعت عطا فرماتا ہے. لیکن انبیاء جو ہوتے ہیں, جو ان سے پہلے جو رسول آئے تھے, انہی کی شریعت انہی کی کتاب کو فالو کرتے ہیں. لیکن رسولوں کو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کتاب دیتا ہے, کسی کو چاہتا ہے شریعت دیتا ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی ملی, شریعت بھی ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب بھی ملی, شریعت بھی ملی. عیسیٰ علیہ السلام کو صرف کتاب ملی, شریعت نہیں ملی. یہ قرآن سے واضح ہے, کیونکہ ایک واقعہ بھی ہے سورہ احقاف میں کہ جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی نخلا کے علاقے سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. تو لوگ قرآن سنے, جن جو ہے وہ قرآن سنے اور جا کے اپنے جنوں کے درمیان گئے اور بولے کہ ہم نے آج ایک نیا شریعت, نئی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو جنوں کو تو بولنا چاہیے تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کتاب تھی, تو ان کو بولنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نئی کتاب نازل ہوئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل. لیکن انہوں نے کیا کہا, پورے قرآن میں ہے, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. اس سے کیا پتہ چلا کتاب کے معنی یہاں پر شریعت کے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو شریعت ملی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کسی کو شریعت نہیں ملی. عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت فالو کرتے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت فالو کرتے. تو یہ 3 بنیادی فرق ہے. اور آخری بنیادی فرق کیا ہے کہ تاریخ میں انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. یہ قرآن میں بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء کو قتل کیے, شہید کیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی زندگی کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. کسی رسول کو ان کی قوم شہید نہیں کر سکتی. یہ ہم دیکھ چکے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کے اس کو چیلنج کرے, کوئی کچھ نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ابراہیم علیہ السلام نمرود کو چیلنج کرے, کچھ حالانکہ وہ خط کا ارادہ کرے تھے لوگ, لیکن نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ میں ڈال دیا گیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو بچایا کیونکہ وہ رسول تھے.
ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کئی بار ارادہ کیا کہ شمع رسالت کو بجھایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت ہوئی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میں شہید کیا جاؤں. آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. یعنی 3 بار شہادت کا آپ نے چاہت کی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ رسولوں کی زندگی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود، اور خاص طور پہ اپنے محبوب کی زندگی کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. تو علماء اکرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اللہ تعالیٰ نے کبھی رد نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ ابو جہل میں یا عمر بن خطاب میں کوئی مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس سے بیت الحرام یعنی مکہ المکرمہ ہو جائے، کعبۃ اللہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ خواہش بھی پوری کی. اب یہ خواہش پوری اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ رسولوں کی زندگی کی ذمہ داری لیتا ہے. اب تو یہ خواہش کیسا پوری کی؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سید الشہداء سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خواہش کو پورا کرنا. یہ تینوں کی شہادت بہت عظیم شہادت ہے. تو ان کی شہادت کے ذریعے آپ کے خاندان والے ہیں، تو ان کی شہادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خواہش کو پوری فرمائی. تو یہ ایک اپنے ٹاپک سے ہٹ کے تھا، لیکن یہ بات اپنے جاننا بھی ضروری تھا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے. اب ہم ہمارے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ ہم قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 165 میں رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کے بھیجا، یعنی کہ بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا. کیونکہ وہ خوشخبری دیتے تھے کہ اللہ کی رضا، اللہ کے احکامات کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی، آخرت کی کامیابی ملے گی، اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتے تھے. کس لیے؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ لوگوں کو یہ موقع نہ ملے کہ آخرت کے دن حجت اللہ کے سامنے حجت کرے. حجت کیا؟ کہ مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ فرعون سے پوچھے کہ تو نے سرکشی کیوں کی، تو یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو رب ہے. موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ بہانہ نہیں بنا سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے لوگوں کی حجت کو ختم کر دیا. یہ نمرود اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہیں بول سکتا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو رب ہے. ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ حجت نہیں کر سکتا. ابو جہل، ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت میں حجت نہیں کر سکتے کہ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ تو ہمارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے یہ لوگوں کے جو ہیلا بہانہ جو ہے، ایکسکیوزز جو ہے، اس کو ختم کر دیا. رسولوں کے آنے کے بعد کوئی، کیونکہ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ تعالیٰ نے حکمت سے کام لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی فطرت معلوم ہے، کیونکہ گناہ بھی کریں گے، سرکشی بھی کریں گے، اور آخرت میں جا کے پھر حجت بھی کریں گے کہ ہم کو تو معلوم نہیں تھا. عالم ارواح میں تو سب وعدہ کر کے آئے تھے، لیکن دنیا میں آ کے بھول گئے. تو ہم تو بھول گئے تھے، ہم کو یاد نہیں تھا. یہ حجت کریں گے، یہ ایکسکیوز دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ایکسکیوز کو ختم کرنے کے لیے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. یہ قرآن سے ہم ثابت کریں. اور ایک آیت ہے قرآن کی سورہ حدید. سورہ حدید کس کو بولتے ہیں؟ پہلے لوہے کو بولتے ہیں. تو لوہے، یہ سورت کا لوہے سے منسوخ کیا، کیونکہ جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں اس میں لوہے کا ذکر ہے. تو لوہے کی نسبت سے، اس آیت کی نسبت سے اس سورت کا نام بھی حدید رکھا گیا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں بھی وجہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کو کیوں مبعوث فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب ان الله قوي عزيز. کہ بے شک ہم نے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا. رسولوں کا کام کیا تھا کہ نشانیاں بتاتے تھے، انفس اور آفاق میں نشانیاں بتاتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسا پیدا کیا. اپنی خلق پہ، اپنی وجود پہ غور کرو اور آس پاس کے ماحول پہ. رسولوں کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سمجھ پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو. تو سب سے پہلے رسولوں کا کام کیا تھا کہ بینات بتاتے. بینات کیا مطلب؟ نشانیاں بتاتے تھے. دوسرا کیا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب کے معنی کتاب بھی ہو سکتی، شریعت بھی ہو سکتی.
تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور شریعت بھی دیا انبیاء اور رسول علیہ السلام. تیسرا یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز ہے, جو تیسرا آ رہا ہے وہ انزلنا معہم الکتاب والمیزان. میزان یعنی ترازو بھی دیا پر اللہ تعالیٰ نے, نشانیاں بھی دیے, کتاب اور شریعت بھی دیے, اب میزان بھی دیے. میزان کے معنی کیا ہوا؟ میزان کیا ہوا؟ ترازو کیا کرتا ہے؟ بیلنس قائم کرتا ہے, انصاف قائم کرتا ہے. میزان کے معنی کیا؟ ترازو میں کیا کرتے ہیں؟ بیلنسنگ ہوتی ہے, دو چیز کی بیلنسنگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیلنس پیدا کیا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اس زمانے میں, کیونکہ لوگ سرکشی کرتے ہیں, لوگ جو ہے نا جبر کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اس جبر کو ختم کرنے کے لیے, لوگوں میں انصاف پیدا کرنے کے لیے انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ایسا قانون بنایا کہ لوگوں کے درمیان انصاف ہو, امیر غریب کے بیچ میں, مرد عورت کے بیچ میں, ہر ایک کے بیچ میں انصاف ہو. فرض کریں اگر اللہ تعالیٰ انسانوں پہ چھوڑ دیتا کہ تم قانون بنا لو, اگر مرد لوگ قانون بناتے تو وہ اپنے رائٹس زیادہ رکھ لیتے, اپنے پریویلیجز زیادہ رکھ لیتے, اپنے ڈیوٹیز کم کر لیتے, تو وہ عورتوں پہ ظلم ہو جاتا. اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کے حوالے کر دیتا کہ اپنے حقوق بنا لو, تو وہ کیا کرتے؟ اپنے پریویلیجز, اپنے رائٹ زیادہ رکھ لیتے اور اپنے ریسپانسبلٹیز کم کر دیتے, تو وہ مردوں پہ جبر ہو جاتا. اسی طرح امیر کو دیتے تو غریب پہ جبر ہوتا, غریب کو دیتے تو امیر پہ. ایسا انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ وہ انصاف پیدا کرے. انصاف پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے, کیونکہ ایک مینوفیکچرر جو ہے نا اپنے پروڈکٹ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا مینوفیکچرر ہے, تو اس کو معلوم ہے کہ ان کے درمیان انصاف کیسا پیدا کرے. تو انبیاء رسول جو آئے وہ انصاف پیدا کرنے کے لیے, لوگوں کے درمیان انصاف کرنے. انصاف کی وجہ سے ہی اسلام پھیلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ انصاف پیدا کیا. ایسا انصاف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے لوگوں نے انصاف کی بات کی, لیکن کوئی امپلیمنٹ نہیں کر سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے کوشش کی, غیروں کی بات کر رہا ہوں میں, کوشش کی کہ انصاف پیدا کرے, لیکن نہیں کر سکے. لیکن اللہ کے رسول کی یہ شان ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو انصاف پیدا کیا وہ آج تک قائم ہے. 1500 سال گزر گئے لیکن وہ انصاف آج بھی قائم ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پہ فوقیت نہیں ہے اور کسی عجمی کو عربی پہ فوقیت نہیں ہے, کسی گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں ہے, کسی کالے کو گورے پہ فوقیت نہیں ہے, کسی امیر کو غریب پہ نہیں ہے, کسی غریب کو امیر پہ نہیں, سوائے تقوی کے. جو تقوی میں رہے گا وہ آگے رہے گا. کالے گورے کا فرق نہیں, امیر غریب کا فرق نہیں, عربی عجمی کا فرق. یہ آج بھی دیکھتے ہیں. اگر آپ پہلی صف میں جماعت میں چلے جائیں تو کوئی عربی آ کے نہیں بولتا تم عجمی ہو, پیچھے آ جاؤ. کسی کے دل میں آتی تک نہیں بات کرنا, تو بہت دور کی بات. اگر آپ کعبۃ اللہ میں پہلی صف میں بھی پڑھے تو کوئی آپ کو ہٹا نہیں سکتا کہ آپ باہر کے ہیں, آپ عجمی ہیں یا آپ غریب ہیں, آپ جو بھی ہیں. یہ آج کیسی مساوت ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے قائم کی مساوت. یہ اسلام ہے, یہ اسی کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے. صحابہ اکرام یہی جہاد پہ جب جاتے ہیں تو مذاکرہ کرتے پہلے سامنے والی قوم سے, دشمن سے, کہ ڈائریکٹلی لڑائی نہیں کرتے. پہلے بولتے تین چیزیں, ہر جہاد میں یہ ایک اصول تھا مسلمانوں کا. پہلے جاتے بات کرتے, بولتے یہ کہ ہم دعوت لے کے آئے کہ تم اللہ کو الہ مانو, اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ مانو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اگر یہ تم مان لو گے تو ہم تم بھائی ہیں, جو ہمارا ہو تمہارا ہے, کوئی تو ہمارے تمہارے میں کوئی فرق نہیں. کیسی بات ہے؟ مطلب دشمن کو ایک ہی اس میں دوست بنا لی کلمے کی بنیاد. اگر تم نہ مانو تو تم ہمارے انڈر میں رہو, یعنی ہم اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کریں گے یہاں پر, تم ہمارے پروٹیکشن میں رہو گے. یعنی کہ کوئی باہر کا دشمن تم پہ حملہ بھی کرے گا تو ہم تمہاری پروٹیکٹ کریں گے. تم ہمارے انڈر میں رہو, تم ہم اپنے مذہب پہ پریکٹس کرو, ہم تم کو روکیں گے نہیں. اور جزیہ دینا پڑے, یعنی کہ ہم وہ علاقے کے مینٹیننس کے لیے تم سے کچھ لیں گے. یہ انصاف تھا. اگر یہ بھی نہ مانو پھر جنگ ہے. یعنی جنگ کیا ہے؟ تیسرا آپشن رکھیے. کبھی بھی پہلا آپشن جنگ تھا ہی نہیں. مسلمان پہلے انصاف کی بات کرتے تھے کہ ہم برابر ہیں. اگر تم ایمان لاؤ, اگر نہ مانو تب بھی ہم تم کو پروٹیکٹ کریں گے, اور جزیہ بھی ایسا لیں گے کہ ہمارے لیے نہیں لیں گے, یہ مینٹیننس کے لیے لیں گے, اس علاقے کے مینٹیننس کے لیے. اب ہوتا ہے نا, آج کل الیکشن بھی چل رہا ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے مینیفیسٹو میں بولتی ہے کہ ہم یہ دیں گے, یہ دیں گے, یہ دیں گے. تو ہم کس کو سلیکٹ کرتے ہیں, کس کو الیکٹ کرتے ہیں؟ جو ہم کو زیادہ بینیفٹ دیں. اگر سلنڈر فری کر رہے ہیں, الیکٹریسٹی فری کر رہے ہیں, تو ہم اس پارٹی کو الیکٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ ہر کسی کو وہ پسند آتا ہے جو ان کے لیے آرامی پیدا کرے, جو آسانی پیدا کرے. تو مسلمان آسانی پیدا کرنے کے لیے آتے تھے, تو لوگ ان کے آسانی کو دیکھ کے, ان کے انصاف کو دیکھ کے لوگ ایمان لاتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کی بنیاد پہ اسلام پھیلا. تلوار کی بنیاد پہ نہیں, پہلے بینات, پھر کتاب و شریعت, پھر میزان کی بنیاد پہ اسلام پھیلا. اگر یہ تینوں چیزوں سے کوئی ظالم نہ مانے تو پھر حدید کا استعمال ہوتا تھا.
لوہے کا استعمال. اب آپ سمجھ گئے حدیث کا استعمال مطلب ہے کہ ہمیں سامنے کھل کے نہیں بول سکتا, یہاں پر سب لیپ ٹاپ ہے, فون ہے, سب ہے, تو آپ لوگ سمجھ جاؤ. مطلب ہماری زبان میں لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. تو جس کو بینات نہ سمجھ میں آئے, جس کو کتاب و شریعت نہ سمجھ میں آئے, جس کا دل انصاف سے بھی نہ پگھلے, اس کے لیے حدید ہے. حدید 4th آپشن تھا. تو اسلام تلوار کی بنیاد پہ نہیں پھیلا. اسلام جو پھیلا وہ بینات پہ, کتاب و شریعت پہ اور میزان پہ پھیلا. تو یہ آیت سے ہم کو معلوم ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اسی آیت میں کہ حدیث میں کیا ہے کہ لوگوں کے لیے سخت لڑائی کا سامان ہے اور فائدے کی بھی چیزیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی کہ لوہے سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں, توا بنا لو, ہتھوڑا بنا لو, گاڑی بنا لو, مطلب فائدے بھی ہیں اور جنگ کا سامان بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہ رہا ہے, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ. یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں. إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ تعالیٰ زبردست قوی اور غالب ہے. اللہ تعالیٰ قوی ہے, غالب ہے, وہ خود کر لے سکتا کام, لیکن دیکھنا چاہ رہا ہے کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے. مدد کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اگر ہم کو مدد کرنا ہے, مدد کیا کریں, ہم اپنی مدد کر رہے ہیں. کیا ہے, پہلے ہمارے پاس ہتھیار بینات ہیں, نشانیاں ہیں, لوگوں کو بتائیں نشانیاں. پہلے ہم غور کریں نشانیوں پہ, کیا نشانیاں ہم کو نظر آ رہی ہیں, پھر اس نشانیوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہوں اور دوسروں اپنے بھائیوں کو بھی وہ نشانیاں بتائیں. پھر کتاب و شریعت سے علم لیں. پھر میزان, ایسا انصاف قائم کریں اپنے گھر والوں میں, اپنے دوستوں میں, اپنے پڑوسیوں میں, اپنے ماحول میں, کہ لوگ دیکھ کے ایمان لائیں, لوگ دیکھ کے اسلام کے قریب ہوں. اور حدیث کا تو وقت نہیں ہے ابھی فی الحال. تو یہ 4 چیزوں سے ہم کو, یہ ہتھیار ہے ہمارے, اس کے ذریعے سے ہم اللہ اور رسول, بلکہ ان کے ذریعے سے ہم اپنی آپ کی مدد کر سکتے ہیں. یہ تھے, یہ 2 آیتوں سے ہم کو پتہ کیا چلا کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا تھا. ایک تو پہلے کہ اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنا چاہ رہا ہے, کہ کوئی بندے حجت نہ کرے اللہ کے سامنے کہ ہم کو معلوم ہے تو ہم بھول گئے تھے. اور دوسرا بینات ہے, تیسرا کتاب و شریعت ہے, چوتھا میزان ہے, اور 5واں جو ہے حدیث. اب ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف لائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم مجھے قرآن سناؤ. تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو کیسا قرآن سنا سکتا ہوں جبکہ آپ پہ خود قرآن نازل ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے پسند ہے کہ میں لوگوں کی زبان سے قرآن سنوں. تو آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. تو آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 پہ جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے کہا کہ بس یہاں پر رک جاؤ. جب ابن عباس رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری. تو آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں سورہ نساء کی 40 نمبر آیت پہ آتے تو پیج کے بازو میں لکھا ہوتا ہے وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے ساتھ وہاں پر رک گئے تھے. تو اس آیت کو پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس کا معنی کیا ہے, بھلا اس دن کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ طلب کریں گے, اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے طلب کریں گے. اللہ اکبر. یعنی کہ ہر امت کے رسول اور نبی کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ تمہاری امت دوزخ کے راستے پہ ہے, کیا تم نے میرا ان کو پیغام نہیں سنایا تھا؟ تو وہ نبی اور رسول اس امت پہ گواہ ہو جائیں گے, انہیں اللہ کے ہم نے ان کو پیغام سنا دیا تھا. یہ اب مطلب اب کیا ہوگا اس امت کا, اب تو ختم. مطلب جو نبی ان کی بھلائی کے لیے آئے تھے وہی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ہم نے تو پہنچا دیا تھا, یہ گمراہی میں تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طلب کیا جائے اور آپ سے پوچھا گیا آپ کی امت کے بارے میں کیا بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ تمام امت کی شفاعت ہو جائے, لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ تمام انبیاء کو بلائے اللہ تعالیٰ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور طلب کریں گے. تو آپ جب گواہی دیں گے تو سوچیے, جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہوگی تو آپ کے سامنے قیامت کا منظر آ گیا ہوگا, آپ کو اپنی امت کی فکر ہوئی ہوگی, تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری. ہمارے نبی کو ہماری اتنی فکر ہے, ہم کبھی قرآن پڑھتے ہوئے روئے, کبھی درود پڑھتے ہوئے روئے, کبھی احادیث سنتے ہوئے روئے. بس ہماری زندگی مطلب ہم بے فکر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فکر تھی ہماری, مطلب آپ کی آنکھوں سے آنسو جائے. اب آگے سن نہیں سکے, پڑھنا تو دور کی بات ہے, آپ تو سن نہیں سکے آگے کی قرآن. آپ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا کہ بس یہاں پر رک جاؤ. تو جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے ان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں. جو انسان اپنے اپنے انبیاء اور رسول کی امت میں تھے اس زمانے میں, ان کے زمانے میں, وہ ان کے اوپر
ان کے نبی اور رسول گواہ ہیں. تو آج کے زمانے میں جو لوگ ہیں جو گمراہی میں، اگر وہ لوگ فرض کریں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم کدھر ادھر آ گئے جنت، کیا تمہارے کو میرا تک پیغام نہیں پہنچا؟ اگر وہ بولیں گے کہ ہمارے کو تو کوئی پیغام ہی نہیں سنایا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بلائے گا. یہ معاملہ الٹا ہو جائے گا. نبی اور رسول امت پہ گواہ ہوئے تھے، یہاں کیا ہوگا کہ گناہگار ہمارے اوپر گواہ ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہم کو پیغام نہیں سنایا. تو اللہ کے رسول نے یہ ذمہ داری ہم کو حجۃ الوداع کے موقع پہ دی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو چکی، رسالت ختم ہو چکی، ختم نہیں بلکہ مکمل ہو چکی، تکمیل کو پہنچ چکی. الیوم اکملت دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ختم نہیں کیا نبوت کو کہ ایک سلسلہ آ رہا تھا آدم علیہ السلام سے نبی کریم رک گیا. نہیں، جو سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا. اس لیے نبوت بھی رک گئی، رسالت بھی، لیکن رسالت کا کام جاری ہے، کیونکہ وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ امت کو دیا. پہلے تو پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں نے جو امانت اللہ نے مجھے دی میں تم تک پہنچا دی؟ تو صحابہ نے فرمایا بے شک آپ نے بہت بہترین طریقے سے، وہ عربی کے الفاظ یاد نہیں مجھے، بہت بہترین طریقے سے آپ نے ہماری رہبری فرمائی، امانت پہنچا دی اور امت کی غمخواری کی اور ظلمت کے پردوں کو چاک کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اپنی شہادت یہ آسمان کی طرف، اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں سے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ اتار دی اور امت اپنے صحابہ کے حوالے کر دی. اور پھر فرمایا اب حاضر رہنے والے غائبین کو اس کے بارے میں بتاؤ، یعنی یہ ذمہ داری اب تم میرے کھانوں سے لے لو. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو یہاں پر نہیں ہے یا تمہارے بعد جو آنے والے ہیں، اب اس کی ذمہ داری تم پہ ہے کہ تم ان تک پہنچو. تو یہ رسالت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، لیکن سلسلہ رسالت کا جاری ہے. تو وہ لوگ جو گناہ گار ہیں اگر وہ قیامت کے دن بولیں گے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے بتایا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ کرے گا. لوگوں کا تو چھوڑے، اگر خدا نہ خواستہ اگر ہماری اولاد ہی دوزخ کے راستے پہ ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے تم کہاں پر آ گئے کہ تمہارے والدین نے نہیں بتایا تھا. اگر اولاد بولے کہ ہمارے والدین نے ہم دنیا داری بہت سکھائی تھی، پڑھائی سکھائی تھی، کاروبار کیسا کرنا سکھایا تھا، اخلاق سکھائے تھے، یہ سکھایا تھا وہ، لیکن کبھی دین کے بارے میں نہیں سکھایا، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اللہ کی پہچان حاصل کریں، اپنی اولاد، اپنے خاندان والوں کو، اپنے دوستوں کو. یہ ذمہ داری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کو آگے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بہترین مشن ہوگا. پھر آپ جو مقصد آپ کا تھا وہ سب سے بہترین مقصد ہے. اگر ہم اس مقصد کو چھوڑ کے کوئی اور مقصد کے پیچھے چلیں گے تو پھر ہمارے زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بول رہا کہ بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تمہارے درمیان تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کی زندگی کا مقصد بہترین مقصد ہے. امتی ایک ایسے امتی بھی ہوں گے جو حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے ان لوگوں کو روک دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو تم نے کیوں روک دیا؟ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو. تو فرشتے فرمائیں گے اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے امتی ہیں لیکن ان کے کام آپ جیسے نہیں تھے، ان کے کام غیروں جیسے تھے. ان کی زندگی کا مقصد آپ کا مقصد نہیں تھا، ان کی زندگی کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا. اب ہم اپنے مقصد پہ غور کریں، زندگی کیا کیا ہم مقاصد ہیں ہماری زندگی کے. سب مقاصد ٹھیک ہیں لیکن سب سے پہلا مقصد وہ ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا. جو آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن انبیاء کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اس کے بعد جو بھی مقاصد ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کسی اور مقصد کے پیچھے زندگی صرف کر دیں گے تو ہم کو حوض کوثر پہ روک دیا جائے. امتی تو ہوں گے ہم، لیکن فرشتے روک دیں گے، بولیں گے یہ آپ کی امتی تو ہے لیکن ان کے کام کچھ اور غیروں جیسے تھے. اور اس کے برخلاف کچھ امتی ایسے ہوں گے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرمایا کاش میں اپنے ان امتیوں سے اپنی زندگی میں مل لوں. تو صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون امتی ہیں جس سے آپ ملنے کی خواہش کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھے نہیں ہوں گے لیکن میرے مقصد میں میری مدد کریں گے. تو ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ویسے امتیوں میں شامل ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں. ہم درود تو پڑھتے ہیں لیکن درود کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی بھیجی،
تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو، مشن کو ہی سلامت رکھیں تو کتنا بڑا درود ہے یہ. اگر 24 گھنٹے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد میں لگا دیں تو 24 گھنٹے درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو ہم ایسے، ہمارے پاس یہ چانس ہے. اور ایک حدیث بھی ہے نا کہ عجب ایمان، صحابہ کرام سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کو معلوم ہے عجب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ فرشتوں کا عجب ایمان ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا عجب کیسا ہوگا ایمان، جبکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قرب میں ہیں، بارگاہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، تو ان کا ایمان تو عجب نہیں ہے. پھر صحابہ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا ہوگا شاید عجب ایمان، تو وہ تو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، ان پہ وحی آتی ہے، ان کا ایمان عجب کیسا ہوگا. پھر صحابہ نے ڈرتے رہتے کہ شاید ہوگا ہمارا ایمان عجب ہوگا. تو فرمایا کہ تم تو مجھے دیکھتے ہو، تمہارا ایمان کیسا، میرے ساتھ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تو تمہارا ایمان عجب کیسا ہوگا. تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا کہ عجب ایمان میرے اس امتی کا ہوگا جو میرے بعد آئے گا، مجھ کو دیکھا نہ ہوگا لیکن میرے بارے میں سن کے مجھ سے محبت کرے گا. تو یہ دو کیٹیگری ہم کو ملی ہیں، ایک تو عجب ایمان والی، اور جس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملنا چاہتے ہیں جس امتی سے. تو ہمارے پاس چانس ہے، اویل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اویل نہ کریں تو پھر ہم اس امتیوں میں ہو جائیں گے جو حوض کوثر پہ روک دیے جائیں. اب ہم سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسا مدد کریں، ہم مطلب دین کی مدد کیسا کریں. وہ تو رسول تھے، انبیاء تھے، اللہ کی ان کے ساتھ مدد تھی، ان کے پاس ہمت تھی، ان کے پاس لوگ تھے، ہم کیسا کریں گے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن میں یہ آیت 3 بار آئی ہے. سورہ توبہ میں بھی آئی ہے، سورہ صف میں بھی آئی ہے، سورہ فتح میں بھی آئی. ایک آیت، اگر کوئی آیت ایک لفظ ایک بار آ جائے تو کافی ہمارے، لیکن اگر وہی بات 3 بار دہرائی جا رہی ہے مطلب اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ پیشن گوئی کر رہا ہے اس میں. یہ سورہ توبہ کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، یہی آیت سورہ صف میں بھی ہے اور سورہ فتح میں بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر کیسے ہی ناخوش ہوں. اور وہی ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی ہے کہ یہ دین تمام دینوں پہ غالب ہو کے رہے گا. اور حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سکیڑ کر میری ہتھیلی میں رکھ دیا. میں نے اس زمین کے مشرق اور مغرب دیکھے، میں نے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ دیکھا جس کے گھر میں میرا دین داخل، اللہ کا دین داخل نہ ہوا. یعنی کہ یہ قیامت سے پہلے یہ ہو کر رہنا ہے کہ یہ دین اسلام تمام دینوں پہ غالب ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. حالات آج مختلف دکھتے ہیں ہم کو، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سچا ہے، یہ ہو کر رہے گا. اب یہ کون کریں گے؟ کیا فرشتے اتر کے کریں گے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی کریں گے. وہ امتی کریں گے جن کا ایمان عجب ہوگا، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنا چاہیں گے. تو کوشش کرنا ہے ہم کو کہ اس امتیوں میں ہم بھی شامل ہوں، کیونکہ وعدہ تو پورا ہونا ہے. یہ دین غالب ہو کر رہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کر کے رہیں گے. تو ہم کیوں مطلب تماشا دیکھنے والوں میں رہیں، کیوں دور سے دیکھنے والوں میں، ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں اس میں. تو مقصد کیا ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو مقصد لے کے آئے، اسی مقصد کے تحت ہم کو آگے بڑھنا ہے. تو ہم کامیاب لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہوگا، اور پھر ہم پہ کوئی گواہ نہیں بنے گا کہ یہ پہنچائے نہیں. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنانے سے عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.